أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. مقصد سورة الانعام کا رد شرک مکمل. شرک کی تمام اقسام اس صورت میں رد کی گئی ہیں. شرک دو قسم پر ہے، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. سورت دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 117 جس میں شرک اعتقادی اور اس کی چاروں اقسام، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادہ، چاروں رد کی گئی ہیں. دوسرا حصہ آیت 118 سے آخر تک جس میں شرک کے فعلی کی تردید کی گئی ہے. سورت میں مشرکین کی چاروں اقسام وہ رد کی گئی ہیں. مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکہ اور مشرکین بالکواکب. سورت میں دعوی توحید بار بار ذکر کیا گیا ہے 10 مرتبہ. پہلی مرتبہ الحمدللہ، دوسری مرتبہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تیسری مرتبہ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ لا إله إلا هو لا إله إلا هو ألا تشركوا به شيئا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہاں تک ہم 4 مرتبہ دعوی توحید پڑھ چکے ہیں اور اس پر بعض عقلی دلائل وہ ذکر کیے گئے. ساتھ ساتھ زواجر اور تخویفات منکرین کو دیے جاتے ہیں. گزشتہ آیات میں زجر دیا گیا بے انکار الرسالہ. کہ اب یہاں پہ اس آیت میں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، جی اس آیت میں شرک فی تصرف کی تردید ہے کہ اگر اللہ تم سے ہدایت کے اسباب یہ چھین لے، سننے کی طاقت اللہ تم سے لے لے، دیکھنے کی طاقت اللہ تم سے لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا لے، یعنی تمہیں وہ پاگل کر دے اور تم مجنون بن جاؤ، تو کون ہے کہ وہ تمہیں یہ طاقتیں دے واپس؟ کوئی نہیں ہے. قل کہہ دیجئے پیغمبر ارائیتم، خبر دے دو مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر اللہ لے لے سمعکم تمہارے سننے کی طاقت، تمہارا سننا یعنی تمہارے سننے کی طاقت، وابصارکم اور تمہارے دیکھنے کی طاقت، وختم علی قلوبکم اور مہر لگائے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بے، تو کون ہے حاجت روا غیر اللہ بغیر اللہ کے، یاتیکم بھی کہ وہ لے آئے تمہیں، کہ وہ دے دے تمہیں بھی
یہ ایک ایک چیز ماقبل میں 3 چیزیں وہ ذکر کی گئیں، اور بھی ضمیر یہ مفرد کی یہ راجی کی گئی ہے باعتبار ما ذکرہ، یعنی مذکور کے اعتبار سے۔ ماقبل میں 3 چیزیں مذکور ہیں، تو یہ مذکورہ چیزیں کون تمہیں وہ دے دے گا، اور یہ جو لی گئی ہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ کے اعتبار سے، کہ اگر سننے کی طاقت اللہ تم سے لے لے، دیکھنے کی طاقت اللہ تم سے لے لے، اور تمہیں پاگل بنا دے، تو کون ہے کہ وہ تم سے یہ لی گئی طاقتیں وہ تمہیں لوٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، تو کون ہے حاجت روا بغیر اللہ کے؟ اور یہاں پہ اس آیت میں بھی گویا کہ الہ کی صفات ذکر کی گئیں، کہ الہ وہ ذات ہے کہ جو سننے کی طاقت دیتا ہے، کہ الہ وہ ذات ہے کہ وہ تمہیں دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور الہ وہ ذات ہے کہ جو جنون اور پاگل پن وہ دور کرتا ہے۔ تو اس آیت میں، اور اسی لیے یہ قرآن مجید یہ جس طرح الہ کی وضاحت کرتا ہے، تو اس کتاب کی طرح کوئی اور کتاب وہ مسئلہ الہ کی وضاحت وہ نہیں کر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ ان کی متعدد کتابیں ہیں، جو ان کی مشہور کتاب ہے، جو ان کی مجالس ہیں اور ان کے وعظ و نصیحت کی مجالس پر مشتمل ہیں، سینکڑوں مجالس میں ہیں ان کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نجیب الطرفین انہیں کہا جاتا ہے، کہ ایک جانب سے وہ حسنی ہیں اور دوسرے جانب سے وہ حسینی ہیں۔ ہمارے یہاں کی اصطلاح میں جو لوگ وہ اہل بیت کی اولاد میں سے ہوتے ہیں تو انہیں سید کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل کامل مکمل سید ہے، کیونکہ دونوں جانبین سے وہ اہل بیت میں آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 470 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور 560 یا 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 90 سال قریباً ان کی عمر تھی، کہ ان کی کتاب ہے الفتح الربانی، کہ جو توحید پر ایک بہترین کتاب ہے، سنت کی تابعداری پر ایک بہترین کتاب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ صفحہ نمبر 78 جو عربی کتاب ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کل ما تعتمد علیہ فہو الہ کا، ہر وہ چیز کے غائبانہ تمہارا اس پر اعتماد آ جائے کہ وہ تمہیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تم نے اسے الہ کہا۔ کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ کسی قبر والے سے بن جائے یا کسی زندہ پیر سے بن جائے کہ وہ تمہیں فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو تم نے اسے الہ کہا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَتَرْجُوهُ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، اور ہر وہ چیز کہ تم اس سے غائبانہ ڈرتے ہو اور تم اس سے غائبانہ امید رکھتے ہو، تو تم نے اسے الہ کہا۔ کہ اب اگر قبر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور اس سے وہ اولاد مانگ رہا ہے، تو وہ تمہیں کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ تم نے اسے الہ کہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرماتے ہیں کہ اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ وَلَكَ أَلْفُ مَعْبُودٍ غَيْرُهُ، اور تمہارے اللہ کے بغیر 1000 خدا ہیں۔ ایک خدا جو ہے وہ پشاور میں ہے، تو دوسرا خدا جو ہے وہ بنیر میں ہے، تو تیسرا الہ جو ہے وہ تمہارا لاہور میں ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ملتان میں ہے۔ تو شرم نہیں آتی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اور وَلَكَ أَلْفُ مَعْبُودٍ غَيْرُ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ، کہ الف مرتم بقلبک، تم اللہ اکبر 1000 مرتبہ اپنے دل سے کہو، ومرتم بلسانک،
اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہو تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے اور تمہارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون ہے حاجت روا بغیر اللہ کے کہ جو لے آئے اور جو دے دے تمہیں بہی یہ لی گئی چیزیں، کہ تمہارے سننے کی طاقت، تمہارے دیکھنے کی طاقت اور تمہارے دل پر مہر لگانا، یعنی تمہارے عقل اور سمجھ کی طاقت۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو الہ وہ ذات ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، کہ جو سننے دیکھنے کی طاقت وہ دیتا ہے اور وہ عقل و سمجھ انسان کو عطا کرتا ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اسی لیے مسئلہ الہ یہ قرآن جیسے واضح کرتا ہے کوئی اور کتاب اسے واضح وہ نہیں کر سکتی۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام وہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ ہم نے پہلے، بعض لوگ اس روایت کا غلط معنی کرتے ہیں، تم اگر ان سے کہو قرآن کیوں نہیں سیکھتے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کے بغیر کیا تم ایمان سیکھ سکتے؟ تو وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا تو پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ تو جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا سیکھنا یہ بغیر قرآن کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجمالاً اپنی زبان سے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے اللہ کے رسول کی گواہی دے دی تو یہ ایمان ہے۔ ہم نے پہلے اجمالاً ایمان سیکھا، یعنی ہم نے اللہ کے توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دی کہ جسے ایمان کا کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس ایمان کو ہم نے، اس کی تفصیلات ہم نے کہاں سیکھی؟ ثم تعلمنا القرآن، اسی ایمان کی تفصیلات کے لیے ہم نے پھر قرآن سیکھا۔ زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اگلے ہی لمحے ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا کہ زبان سے ہم جو چیزیں کہہ رہے ہیں اس کی تفصیلات وہ قرآن سے ہی ہم نے سیکھ لی، اور حدیث کا یہ آخری جملہ اسی کی تائید کرتا ہے، فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانًا، تو ہم نے اس قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کو ہم نے بڑھایا۔ یعنی مطلب یہ کہ وہی شخص، اس کا ایمان مبنی بر دلیل ایمان ہوتا ہے، اور وہی شخص اس کا ایمان مدلل ایمان ہوتا ہے کہ جو ایمان قرآن سے سیکھے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون ہے حاجت روا بغیر اللہ کے کہ جو دے دے تمہیں بہی یہ لی گئی چیزیں۔ یہ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کہ کیسے کیسے ہم نصرف الآیات بار بار بیان کرتے ہیں دلائل کو۔ نصرف، صرف، صرف یصرف تصریف، بار بار چلانے کو کہتے ہیں، کہ کیسے ہم بار بار بیان کرتے ہیں دلائل کو، دلائل توحید۔ ثم ہم یصدفون، اور پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ صدف یصدفو بمانے اعراض کرنا، ثم ہم یصدفون، اور پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، ارائیتکم، خبر دے دو مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، کہ اگر آ جائے تمہیں اللہ کا عذاب بغتتن، اچانک، اچانک آ جائے، یعنی بغیر کسی علامات کے، بغیر علامات کے، بغیر کسی نوٹس کے آ جائے، انسانوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب وہ آنے والا ہے اور کوئی نشانی نہ ہو، بغتتن یا او جہرتن، یا کھلم کھلا، یعنی نشانیوں سمیت، پہلے اس کی نشانیاں وہ ظاہر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب وہ کھلم کھلا آ جائے۔ یا بغتتن مراد رات کو، ایک معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں کہ بغتتن اچانک رات کو سوتے ہوئے عذاب آ جائے، یا جہرتن دن دہاڑے آ جائے۔
هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر قوم ظالم، قوم مشرک۔ صورت میں چونکہ شرک کی تردید ہے تو اسی لیے بار بار لفظ ظالم یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، اور حسر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ ظالم یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دیتے ہیں، تو اگر اللہ کا عذاب ان پر آ جائے بغیر علامات کے یا علامات نشانیوں سمیت، تو پھر ہلاک نہیں ہوں گے مگر ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ حل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر قوم ظالم۔ کہ اب اس آیت میں حکمت و ارسال الرسل ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بیچتے پیغمبروں کو، المرسلین پیغمبروں کو، مگر خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو۔ یعنی پیغمبر کا کام وہ دنیا میں لوگوں کی خواہشات اور ان کے مطالبوں پر معجزے پیش کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر ان باتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو۔ کہ اب فمن آمنا اس میں وہ بشارت ہے، اور اگلی آیت میں پھر وہ تخویف ہے، انذار ہے۔ فمن آمنا، اور جو کوئی ایمان لائے کہ اللہ کی توحید پر، واصلح اور درست کرے اپنے عمل کو، یعنی سنت کے مطابق، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اب اس آیت میں تخویف ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے دلائل کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو پہنچ جائے گا انہیں عذاب بسبب اس کے کہ تھے یہ حکم توڑنے والے، بسبب اس کے کہ کانوا یفسقون کہ تھے یہ اللہ کا حکم توڑنے والے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اب اس آیت میں پیغمبر صریحاً انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے، جن لوگوں کا یہ پیغمبر کے بارے میں یہ تصور ہے کہ پیغمبر وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، پیغمبر جو ہے وہ اس کے پاس غیب کا علم ہوگا، پیغمبر جو ہے اس کے پاس خزانے ہوں گے، تو پیغمبر نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے پیغمبر میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں داتا گنج بخش نہیں ہوں۔ قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے پیغمبر لا اقول لکم، میں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں داتا گنج بخش نہیں ہوں۔ زندہ پیغمبر تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں داتا گنج بخش نہیں ہوں، لیکن یہ ان کا امتی کہ جو ان کا کلمہ پڑھ کر وہ ولی بنا ہے اور اللہ کا دوست بنا ہے، وہ مر کر بھی لوگوں کو خزانے بخشتا ہے، داتا گنج بخش ہے۔ کہ اگر انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ داتا گنج بخش کا اپنا اس لفظ کا معنی کیا ہے، تو مطلب یہ داتا گنج کہتے ہیں خزانے کو، داتا دینے والا خزانہ اور انہیں بخشنے والا، یعنی مر کر بھی خزانے بخشنے والا۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ذرا پوچھا جائے کہ اس کا اپنا نام کیا ہے، کس زمانے میں گزرا ہے، تو پھر پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے زمانے میں یہ گزرا ہے اور ان کا اپنا نام کیا ہے۔ اور داتا گنج بخش کا اپنا نام سید علی حجویری ہے۔ یہاں پہ بنیر میں جو ہے وہ سید علی ترمذی ہے، اور وہ سید علی حجویری ہے رحمہ اللہ۔
اور یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کا یہ عالم ہے، حجویر سے آیا تھا یہاں پہ اور پھر یہیں پہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جن میں توحید کی باتیں ہیں اور ان کے کافی واقعات ہیں، توحید کا درس انہوں نے اس میں دیا ہے۔ کشف المحجوب میں سید علی حجویری رحمہ اللہ ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ استعانت المخلوق من المخلوقی، کہ ایک بندے کا کہ اپنے جیسے دوسرے بندے سے غائبانہ مدد مانگنا، یہ ایسا ہے کہ استعانت المسجون من المسجونی، جیسا ایک قیدی دوسرے قیدی سے مدد مانگتا ہے، یعنی قیدی خود محتاج ہے، وہ خود جو ہے وہ دوسرے کا محتاج ہے، تو اسی طرح اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے وہ غائبانہ حاجتیں مانگتا ہے کہ مجھے اولاد دو اور مجھے مال دو، میرے مال میں برکت ڈالو اور میری فریاد سنو، تو یہ کمبخت تو خود محتاج ہے، تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ لیکن یہ ان ولیوں کے اور ان نیک بندوں کی نہ کتابوں کے نام انہیں معلوم ہے، نہ ان کا نام معلوم ہے، اور پھر اگر کہا جائے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یعنی اگر تم ولیوں کی خدائی سے انکار کرتے ہو کہ وہ خدا نہیں ہے، تو یہ ان کا آسان فتویٰ ہے کہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ ولیوں کی گستاخی تو تم کرتے ہو کہ تم نے ان پر کہ ان بہادر لوگوں پر ان لوگوں نے وہ غلاف چڑھائے ہوتے ہیں کہ وہ غلاف وہ عورتوں پر وہ چادریں وہ ڈالی جاتی ہیں، اور انہوں نے ان بہادروں پر ان مردوں پر وہ عورتوں کی وہ شالیں اور چادریں جو ہے وہ چڑھائی ہوتی ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے پیغمبر میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، زندہ پیغمبر ہے اور ان کے پاس وہ داتا گنج بخش نہیں ہے، اور یہ مر کر بھی لوگوں کو خزانے دیتا ہے، تو اسی لیے شرک کر رہے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، یعنی میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ پیغمبر صراحتاً اپنی زبان سے خود اعلان کر رہے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن آج بہت سارے جاہل وہ کہتے ہیں پیغمبر عالم الغیب ہے، وہ ما کان اور ما یکون اسے جانتا ہے، ماضی کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے۔ یاد رکھیں مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غیب کا علم یاد رکھیں، غیب کا علم وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا، اور وحی کے ذریعے پیغمبر کو، لیکن وہ تو غیب رہا نہیں، جب وحی کر دی اور پیغمبر کو اطلاع دے دی پھر وہ غیب رہا نہیں، بلکہ پھر وہ غیب سے نکل گئی وہ بات۔ غیب وہ ہے کہ جو صرف اللہ کا خاصہ ہے اور وہ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، جبریل کو بھی نہیں معلوم، بلکہ وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جبریل آیا ہے انسانی صورت میں، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسے تم نہیں جانتے ویسے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ لیکن پھر اس نے پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے علامات بتا دی، اور وہ بھی یہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی گئی ہے کہ یہ علامات ہیں اور یہ نشانیاں ہیں۔ باقی انہیں علم نہیں کہ قیامت جو ہے وہ کب واقع ہوگی، کس دن واقع ہوگی، اور کتنے سال اور کتنا عرصہ جو ہے وہ قیامت کو وہ رہ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ واقعہ یہ ابو داود میں آتا ہے، جبریل اس دوران آئے اور اللہ کے پیغمبر کی جوتیوں میں دوران جہاد کے دوران انسان جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے مثلا کیونکہ
جنگ کا وقت ہوتا ہے تو فوجی وہ اپنے تسمے اور اپنے وہ جو جوتے ہوتے ہیں تو وہ بار بار، تو یہ حرج ہے، تو اگر جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ وہ نہ لگی ہو تو اس میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک غزوہ میں، ایک جہاد کے دوران جوتوں میں ہی صحابہ کرام بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ہی جبریل آئے اور اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اسی لیے آپ وہ جوتے وہ اتار دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اپنے جوتیوں کے تلووں میں وہ گندگی نہیں معلوم کہ وہ میرے جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو انہیں غیب کا علم جو ہے وہ کیسے دیا گیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر اگر انہیں غیب کا علم دیا گیا ہوتا تو سورہ نور میں واقع افک جو ہے وہ آ جائے گا کہ ان سے کہ اپنی زوجہ ام المومنین عائشہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور پھر منافقوں نے ان پر تہمت لگائی، اللہ کے پیغمبر وہ 50 دن تک وہ غمگین رہے، پریشان رہے۔ تو اگر انہیں علم ہوتا تو کیوں وہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو وہ پیچھے چھوڑتے؟ کیا انہوں نے قصدن ایسا کیا ہے؟ اسی لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں وہ عالم الغیب تھے، تو ان کی تفسیریں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اسی واقعے کے تحت، اسی سورہ نور میں یہ واقعہ ان آیات کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے سے ایک کھجور اٹھائی اور اس سے ایک گرد جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے اسے ہٹایا اور کہا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ تو صدقہ کی کھجور نہیں ہے تو میں ضرور بضرور تمہیں کھاتا، کیونکہ صدقہ یہ اللہ کے پیغمبر اور زکوٰۃ وغیرہ اور ان کے خاندان پر یہ حرام ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ کہ پیغمبر پر کوئی بھی الزام جو ہے وہ نہ آئے کہ دنیا میں پیغمبر، یہ میرا حق پیغمبر یہ مال کمانے کے لیے نہیں آیا، یا انہوں نے جو اعلان نبوت کیا ہے تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کوئی فائدہ جو ہے پہنچانے کے لیے نہیں آیا، تاکہ کوئی الزام جو ہے وہ وہی پر، قرآن اور اسلام پر وہ نہ آئے۔ تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ پر اور اپنے اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ یہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کھجور سے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تو صدقہ کی کھجور نہیں ہے تو میں تمہیں ضرور کھاتا، لیکن پتہ نہیں ہے، تو اگر علم غیب ہوتا تو کیوں کہتا وہ کھجور سے یہ بات؟ اسی طرح مسلم میں وہ ایک قوم آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ قراء صحابہ کرام کو بھیجیں، تو اللہ کے پیغمبر نے 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیجے، اور انہی میں حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ راستے میں ان لوگوں نے دھوکہ کیا، انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور ان 70 کے 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کو یہ علم ہوتا تو کیا اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ ان صحابہ کو جانے دیتے؟ لیکن اللہ کے پیغمبر وہ عالم الغیب وہ نہیں ہیں۔ قدم بقدم اتنے واقعات ہیں کہ انسان ان کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں اس پر بہت ساری آیات ہیں، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 188 188 میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اگر عالم الغیب ہوتا تو اپنے لیے بہت سارا خیر وہ جمع کرتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، کہ آپ ان دشمنوں کو نہیں جانتے، لا تعلمونہم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں آتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم، اے پیغمبر آپ مدینہ کے منافقوں کو نہیں جانتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں آتا ہے
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان میں غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک ایک صورت میں انشاءاللہ اس پر میں یہ آیات آج تو بطور نمونہ میں نے پیش کیے، انشاءاللہ اس پر آگے بھی یہ گفتگو یہ آ جائے گی۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا تم لوگوں سے انی ملک کے بے شک میں فرشتہ ہوں، میں نورانی مخلوق ہوں۔ تو نورانی مخلوق فرشتہ یہ تو پیغمبر سے درجے میں کم ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں نورانی مخلوق ہوں، یعنی تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ میں ان ضروریات کو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر جو ہے وہ نور ہے، پیغمبر تو خود اپنی نورانیت کی وہ نفی کر رہا ہے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میں نورانی مخلوق ہوں، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے پیغمبر بشر ہیں، مشن جو ہے ان کا نور ہے۔ اس مسئلے سے لوگوں نے ایک نزاع اور جھگڑے کا مسئلہ بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیغمبر کو نور نہیں کہنا، کوئی کہتا ہے پیغمبر کو اگر بشر کہا تو یہ تو اس کی گستاخی ہے۔ نہیں نہیں، پیغمبر نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ بشر کس حیثیت سے؟ ذات کے اعتبار سے وہ بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ والدین ان کے بشر تھے، اولاد ان کی بشر تھی، تو اوپر بھی بشر، ان سے پیدا ہونے والے بھی بشر، تو پیغمبر وہ نور کیسے ہوئے؟ ذات کے اعتبار سے وہ بشر ہیں۔ ہاں البتہ جو مشن لائے ہیں توحید کا، قرآن کا، یہ نور ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تم لوگوں سے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی پیغمبر کا سایہ نہیں تھا، حالانکہ قرآن سے اور حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا تم لوگوں سے انی ملک کہ بے شک میں نورانی مخلوق ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ تو اے پیغمبر، جب آپ کے پاس نہ تو خزانے ہیں، نہ آپ عالم الغیب ہیں، نہ ہی آپ فرشتے ہیں، تو آپ ہیں کیا؟ یہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تابع نہیں ہوں، ان نافیہ، میں تابع نہیں ہوں مگر اسی کی، یوحى الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف اللہ کی وحی کا تابع ہوں، جو مجھے اللہ کہتے ہیں میں تو صرف اسی کے پیچھے چل رہا ہوں۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، هل يستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر ہیں، کہ آیا برابر ہیں، یا آیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا اندھا اور بینائی والا اور دیکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے برابر ہیں، سارے کیسے برابر ہیں؟ یہ اعمى سے مراد مشرک ہے، اور بصیر سے مراد دیکھنے والا، اور وہ موحد ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہیں؟ مطلب یہ قرآن نے اس میں یہ کہا کہ یہ اندھے نہ بنو، اس جملے کا مطلب یہ کہ اندھے نہ بنو، بلکہ بصیر بنو، دیکھنے والے بنو، موحد بنو، توحید والے بنو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو آیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، یعنی مشرک اور موحد، یہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دیگر جگہوں پہ قرآن جواب دیتا ہے لا یستوون، دونوں برابر کہاں ہیں؟ یہ افلا تتفکرون، آیا تم لوگ سوچ اور فکر سے کام نہیں لیتے؟ آیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہہ دیجئے پیغمبر خبر دے دو مجھے، اگر لے لے اللہ تم لوگوں سے سننے کی طاقت، وابصارکم، اور دیکھنے کی طاقت تمہاری، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگائے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے حاجت روا بغیر اللہ کے کہ وہ دے دے تمہیں بھی یہ لی گئی چیزیں۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کہ کیسے کیسے ہم بار بار بیان کرتے ہیں دلائل کو، توحید کے دلائل کو، پھر بھی یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔
قل کہہ دیجئے پیغمبر خبر دے دو مجھے، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک بغیر نشانیوں کے، یا او جہرتن یا کھلم کھلا نشانیوں سمیت، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر قوم ظالم، یعنی یہ عذاب تو ظالم پر ہی آن گرے گا اور سوائے ظالموں کے اور کسی پر آئے گا ہی نہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بیچتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو۔ فمن آمن، پر جو کوئی ایمان لائے، واصلح اور درست کرے اپنے عمل کو سنت کے مطابق، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے پیچھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، پہنچ جائے گا انہیں عذاب، بسبب اس کے کہ تھے وہ اللہ کا حکم توڑنے والے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں نہیں جانتا غیب کو، اور میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، کہ نہ کھاتا ہوں اور نہ پیتا ہوں، میں تابع نہیں ہوں مگر ما یوحى الیہ، مگر اس کتاب کی، یوحى الیہ، میں تابع نہیں ہوں مگر اس کتاب کا، یوحى الیہ، کہ جس کی وحی کی جاتی ہے مجھے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، هل يستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی نہیں برابر، استفہام ہے اور استفہام انکار کا ہے، نہیں برابر۔ افلا تتفکرون، یہ آیا تم لوگ سوچ اور فکر سے کام نہیں لیتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔